حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. قابل قدر ناظرین گرامی اور معزز سامعین، یوم بدر کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا کہ اس پروگرام کا مقصد بدر کا واقعہ، اس کا پس منظر، پیش منظر، پیش آنے والے معجزات اور موجودہ حالات میں بدر کا پیغام ہے. یہ واقعہ کئی اعتبارات، کئی پہلوؤں اور کئی زاویوں سے اپنے اندر بہت بڑی معنویت رکھتا ہے، چونکہ یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے. اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لڑنے کا حکم نہیں تھا. فاعفوا واصفحوا، عفو درگزر سے کام لینے کا حکم تھا. حتی یأتی امر اللہ، اللہ کا حکم آنے تک. تو یہ تو صحابہ کرام کے لیے سب سے پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دفاعی اور اقدامی جہاد کی تعلیم دی تھی. اس اعتبار سے یہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک طرف اقلیت تھی اور دوسری طرف اکثریت تھی. گویا کہ آپ یوں کہے چونٹی کا مقابلہ ہاتھی سے تھا. تیسری معنویت اس واقعے کی یہ ہے، اور ہمارا جلسہ رکھنے کی مناسبت بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو جمعہ کے روز پیش آیا تھا. اس اعتبارات اور ان زاویوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک پیغام، ایک درس اور ایک سبق دینے کے لیے اور امت مسلمہ تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے جلسہ رکھا گیا. عزیزان گرامی، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے. غزوہ بدر پیش کیوں آیا، کن آلات کی وجہ سے پیش آیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے
مکۃ المکرمہ میں نبوت ملنے کے 40 سال بعد سے لے کر مسلسل 13 سال تک ظلم و ستم کو سہا، مشقتوں کو برداشت کیا، مشرکین مکہ کی کھری کھوٹی سنی، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن حضرات صحابہ برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم فاعفوا واصفحوا حتی یأتی امر اللہ پر عمل کرتے رہے۔ صحابہ نے مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں کبھی بھی کوئی دفاعی یا اقدامی جہاد نہیں کیا، بلکہ فاعفوا واصفحوا کے نسخے پر عمل کیا۔ 13 سال تک ظلم و ستم کی بھٹی میں رہنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اور اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی گئی۔ 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا، اللہ کے رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، مکۃ المکرمہ کے اوباش قسم کے نوجوانوں کو قتل کے لیے تیار کیا گیا، اور پھر جب اللہ کے رسول مدینے کی جانب چل پڑے، نکل پڑے، تو آپ علیہ السلام کی تلاش میں ہزاروں کے نوجوان لگا دیے گئے کہ جو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ یا ان کے سر کو لائے گا تو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان دشمنوں کی نظروں سے بچاتے ہوئے، چھپاتے ہوئے مدینے تک پہنچا دیا۔ جب اللہ کے رسول کا یہ مختصر سا قافلہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گیا اور مدینے میں اپنی دینی، دعوتی اور انقلابی سرگرمیوں میں مگن ہو گیا، اس وقت مکہ کے سرداروں نے مدینے کی حکومت کو اور مدینے کے سرداروں کو ایک پیغام لکھا، ایک خط اور ایک لیٹر لکھا، جس میں مدینے کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی یہ مکہ کے باشندے ہیں، لہذا یا تو ان کو مدینے سے باہر کر دیا جائے یا یہ کہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ مدینے والوں نے ان دونوں چیزوں سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی مدینے کے سرداروں اور مدینے کی حکومت نے محمد الرسول اللہ کو مدینہ بدر کرنے سے اور مشرکین مکہ کو لوٹانے سے واپس کر دیا تو ان کے دلوں میں انتقام کی اور بدلہ لینے کی ایک آگ پھوٹ پڑی، اور انہوں نے اب یہ ٹھان لی کہ اب ہمیں کسی بھی حال میں محمد الرسول اللہ سے بدلہ لینا ہے، اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی اور ان کے ساتھیوں کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے۔ اسلام کے بول بالے کو اور اسلام کی پھلتی پھولتی آگے بڑھتی ترقی کو ہر حال میں ہمیں روکنا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تہیہ کیا اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر مدینے میں مکہ میں باضابطہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور باضابطہ ایک اجلاس بلایا گیا، جس میں ہر مالدار سے یہ کہا گیا کہ وہ اسلام کے خاتمے کے لیے بڑا بھاری اور خطیر تعاون پیش کرے
تاکہ اس تعاون کو مسلمانوں سے لڑنے والی جنگ میں استعمال کیا جائے۔ چنانچہ مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں سے لڑنے کی، مسلمانوں کے خاتمے کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے مشرکین کی ایک ایک بات کا علم ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سیاسی بصیرت کو اپناتے ہوئے کئی ایک صحابہ ایسے مقرر کیے جو اللہ کے رسول کو مدینہ منورہ والوں کی، مکہ مکرمہ والوں کی ایک ایک نو کو پلک کی خبر دیتے رہے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں، اب آگے ان کا کیا منصوبہ ہے، مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے حوالے سے ان لوگوں نے اور آگے کیا منصوبہ بندی کی گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو مقرر کر دیا۔ چنانچہ اب مکہ والوں نے ایک پیش رفت یہ کی کہ ابو سفیان جو بعد میں صحابی بن گئے تھے، ان کی نگرانی میں ایک قافلہ روانہ کیا۔ وہ قافلہ اس بات کے لیے روانہ کیا کہ وہ قافلہ شام جائے اور شام جا کر جنگی ہتھیار، جنگی سامان لے کر آئے، تاکہ ان جنگی سامانوں اور ان جنگی ہتھیاروں کو استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑا جائے، مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے، نعوذ باللہ مسلمانوں کو زیر کیا جائے، مغلوب کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت ابو سفیان کے اس قافلے کے مدینہ جانے کی اطلاع ہوئی۔ حضرات صحابہ نے یہ اطلاع دے دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کی غرض سے، کیونکہ جب قوم کے پاس مال ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، لڑنے کے اسباب ہوتے ہیں، تو وہ لڑنے کے لیے پیش رفت کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ اسباب نہ ہو، یہ ہتھیار ختم کر دیے جائے، ان سے چھین لیا جائے، تو پھر کسی بھی قوم کی لڑنے، آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اسی ارادے سے چند صحابہ کو لے کر نکلے تاکہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام ہتھیار لانے کے لیے گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے تو مدینے کے راستے اس قافلے کو روکا جائے اور اس سامان کو لے لیا جائے، تاکہ مشرکین مکہ کی جو پلاننگ اور جو منصوبہ بندی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، وہ کامیاب نہ ہو۔ اس ارادے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نکلے۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تھا غزوہ بدر کا پس منظر، وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ نے پیش رفت نہیں کی۔ اللہ کے رسول تو حضرت ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا 1% بھی نہیں تھا۔ لیکن جب مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، تو ادھر سے مشرکین مکہ کے اندر دشمنی کی آگ اور پھوٹ پڑی۔ ان کے اندر انقلاب اور بدلے کی ایک جوالا مکھی ان کے سینے میں پھوٹ پڑی۔ ادھر سے ابو جہل ورغلاتے ہوئے، غراتے ہوئے مسلمانوں سے انتقام اور بدلہ لینے کے جذبے سے نکل پڑا۔
اب اللہ کے رسول علیہ السلام جس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ بچتے بچاتے ساحل سمندر کے کنارے سے مکہ پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ قافلہ نہیں لگا، لیکن ادھر سے ابو جہل کا قافلہ لڑنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نکل گیا۔ اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہمارا مقصد تھا ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا، یہ واقعہ بدر چل رہا ہے، ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا، وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اب جو دوسرا قافلہ گئے جو وہاں سے نکل گیا گئے اور وہ لڑنے کے لیے آیا گئے، اور لڑنے کے ارادے سے جب وہ قافلہ نکلا پوری چیزیں اس قافلے کے پاس موجود تھی، وہ قافلہ وہاں سے نکلا اور بدر جا کر پہنچ گیا۔ بدر یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر ابو جہل کا قافلہ پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد ایک جنگ لڑنے والی قوم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زمینی اعتبار سے، گراؤنڈ لیول پر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ابو جہل کے قافلے نے ان تمام چیزوں کو حاصل کر لیا، اچھی زمین حاصل کر لی، اور قریب میں کنواں دیکھ لیا جو ان کے قریب تھا، اور ایک مکمل صف بندی کر لی۔ چونکہ ریتیلا علاقہ ہے، جہاں پر ریتی زیادہ ہوگی آدمی کے پاؤں ٹک نہیں پائیں گے، جم نہیں پائیں گے، 4 قدم آگے انسان چل نہیں سکے گا، ایسی جگہ کو دیکھ کر انہوں نے ایک ایسی زمین کا انتخاب کر لیا جو زیادہ ریتیلی نہ ہو، جہاں پر پانی ہو، چھاؤں حاصل کرنے کے لیے درخت ہو، وہ تمام سہولتیں ایک جنگ لڑنے والی قوم کے لیے جو درکار ہوتی ہے، ابو جہل کے قافلے نے ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا اس حوالے سے کہ اب کیا کیا جائے، آیا مدینہ واپس چلا جائے یا یہ کہ پھر ابو جہل کے اس قافلے کا مقابلہ کیا جائے۔ ابتداءً تو کچھ صحابہ میں پست ہمتی ہوئی، ابتداءً کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا نہیں چاہیے، چونکہ ہماری تعداد نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے، اور اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ میں سے، ان دونوں صحابہ نے ہمت جٹائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہم قبول کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ کے، گرچہ کہ ہماری تعداد کم گئے، گرچہ کہ ہم اقلیت میں گئے، گرچہ کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اقلیت میں گئے، وہ اکثریت میں گئے، ہمارے پاس روحانیت کے، ان کے پاس مادیت کے، ہمارے پاس اسباب، سامان، جنگی ہتھیار، نفری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہر حال میں، ہر پوزیشن میں، ہر سچویشن میں آپ کی بات کو مانیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ کہیں گے کہ دریا میں گھوڑے دوڑا دو یا دریا میں کود پڑو تو ہم آپ کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہاری قوم جائے اور لڑے اور ہم یہی بیٹھے رہیں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم ہر حال میں آپ کا تعاون کریں گے، ہر سچویشن میں آپ کے ساتھ رکھیں گے، اور
ہر پوزیشن میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے جانثار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے صحابہ کے جب ان انقلابی، روحانی اور طاقتور جملوں کو سنا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اب ہمیں آگے بڑھنا گئے، قدم بڑھانا گئے، پیچھے ہٹنا نہیں گئے، رکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ معنا، یہ ایک جملہ تھا جس کے تحت اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ آگے بڑھے۔ اب آپ موازنہ کر کے دیکھیں، کمپائر کر کے دیکھیں، دونوں قافلوں کے اندر اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعداد 313 ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس موجود اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد بالکل کم گئے، 2 گھوڑے گئے، 70 اونٹ گئے، زیروں کی تعداد بالکل کم گئے۔ یہ ایک طرف، دوسری طرف لوگوں کی تعداد 1000 گئے، اونٹوں کی تعداد 700 گئے، گھوڑوں کی تعداد 200 گئے، اور پھر ایک طرف مادیت گئے، دوسری طرف روحانیت گئے۔ جب بور محسوس ہونے لگے تو دل بہلانے کے لیے یہاں عورتیں گئیں، باجیں گئیں، ڈھول گئے، اور یہاں پر جب انسان تھک جائے، بور ہو جائے تو اپنے دل کو سرور پہنچانے کے لیے اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہاں صرف قرآنی آیات کے، وہ بھی چند قرآنی آیات کے، کچھ اور نہیں کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ وہ دونوں کا موازنہ ہے جو اس وقت پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول چلے۔ اب سوائے ایک روحانی طاقت کے کوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر پہنچے ہیں، آپ نے ایک نگاہ مشرکین مکہ کے قافلے پر ڈالی۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو کیفیت بالکل بدلی ہوئی تھی، ہر اعتبار سے سہولت کی چیزیں ان کے پاس تھی، زمینی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، اور طاقت اور پاور کے اعتبار سے بھی، کوئی کسی بھی اعتبار سے مسلمان ان کے مقابلے کے لیے بظاہر بالکل تیار نہیں تھے۔ لیکن ان اللہ معنا کہ جو جملہ تھا اور جو روحانی طاقت تھی اور جو کیفیت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس موقع پر چند معجزات کا ظہور ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ڈھارس بنی، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی طاقت پھر لوٹ کر آئی، اور ذہنی اعتبار سے مسلمان مکمل طور پر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ یہ تو وہ واقعہ ہے جو غزوہ بدر تک ابھی پہنچے گئے، مقام بدر تک ابھی اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ پہنچے گئے۔ جب اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ مقام بدر پر پہنچ گئے، جمعرات کا دن تھا۔ اب ایک انسان تصور میں جا کر دیکھے، کئی دن سے اگر وہ سفر کر رہا ہو اور اگلے دن اسے کام کے لیے کہا جائے تو وہ تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ذہنی تھکاوٹ گئے اور بدنی تھکاوٹ گئے، اور پھر اسی طریقے سے جنگ کرنا ہے، کسی بھی اعتبار سے انسان تیار نہیں ہو سکتا۔ اور زمین کیسی گئے؟ بالکل ریتیلی گئے، پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے رات میں 2 معجزات کا ظہور فرمایا۔ جب رات میں اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ مقام بدر پہ پہنچے گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منکم وینزل علیکم من السماء ماء طہورا وینزل علیکم من السماء ماء۔ ایک معجزے کا ظہور یہ فرمایا کہ حضرات صحابہ جس زمین پر پہنچے تھے وہ زمین بالکل ریتیلی تھی،
لڑنا تو دور کی بات ٹھہرنے کے قابل نہیں تھی، اور مشرکین مکہ جس زمین پر قیام پذیر تھے وہ ٹھہرنے کے قابل تھی، وہاں پانی موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارش کا نزول فرمایا۔ اس بارش کے نازل ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کا فائدہ یہ ہوا، مسلمانوں کو طاقت یہ ملی کہ وہ ریتیلی زمین جہاں پر انسان ٹھہر نہیں سکتا تھا، بیٹھنے کے، چلنے کے، لیٹنے کے اور لڑنے کے قابل بن گئی، زمین مضبوط ہو گئی، مٹی جم گئی، اور مشرکین مکہ جس سرزمین پہ تھے، جس مقام پر تھے، وہ پانی والی زمین تھی، وہ زمین کیچڑ والی زمین بن گئی، اور حضرات صحابہ کے قریب کنواں نہیں تھا۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی، حضرات صحابہ نے ریتیلی زمین میں کنویں بنانا شروع کیے، چھوٹے چھوٹے اوز بنائے اور پانی کو جمع کر کے رکھ لیا۔ ایک معجزے کا ظہور یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ پھر دوسرے معجزے کا کیا ظہور ہوا؟ وہ یہ کہ چونکہ صحابہ بدنی اور ذہنی طور پر تھکے ماندے تھے، اور اگلی صبح فجر کے چڑھتے چڑھتے لڑنا تھا حضرات صحابہ کو، اور بغیر سوئے ہوئے، بغیر نشاط کے حاصل کیے ہوئے انسان لڑ نہیں سکتا کہ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام پر اذ یغشیکم النعاس، اللہ تبارک و تعالی نے بہترین سکون والی نیند کو طاری کر دیا۔ مفسرین نے لکھا گئے کہ انسان، ایک محاورہ ہے گھوڑے بیچ کر سونا، یعنی انسان جب بیچ دیتا گئے تو بے فکری کی، سکون کی بہترین نیند لیتا گئے، اس کے بعد جب وہ اٹھ جاتا گئے اور جو کام اسے دیا جاتا گئے وہ اسے کر گزرتا گئے۔ ایسے حضرات صحابہ سو گئے، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، آگے 1000 کا قافلہ ہوگا لڑنے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا، لیکن یہ تمام فکروں کو اللہ تعالیٰ نے نکال کر بالائے طاق رکھ دیا، پسے پشت ڈال دیا، تاکہ حضرات صحابہ کو سکون کی نیند ملے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منکم، چین کی، اطمینان کی، سکون کی نیند اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نصیب فرمائی۔ اس کے بعد رات میں حضرات صحابہ سو گئے۔ اس رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آہوزاری کے اندر مبتلا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دعائیہ جملے نقل کیے گئے، لکھا گیا تفسیرت کی کتابوں میں، اللہ کے رسول علیہ السلام رات بھر دعا کرتے رہے اور یہ کہتے رہے اپنے خیمے کے اندر، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبدوا بعدها، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر قافلہ، اگر یہ 313 کا نہتہ قافلہ، اگر یہ بے سر و سامانی کے عالم میں لڑنے کے لیے آنے والا قافلہ ہلاک ہو گیا، انہیں برباد کر دیا گیا، اگر یہ قافلہ مشرکین مکہ کے ہاتھوں شکست کھا گیا، مغلوب ہو گیا، تو اے اللہ اس کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ یہ میری 13 سال کی محنت کا سرمایہ ہے، 13 سال تک مکہ کی زمین سرزمین میں ظلم و ستم کو سہتے ہوئے میں نے جو کھیتی لگائی تھی یہ اس کا ثمر گئے، یہ اس کا پھل گئے، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، کبھی ختم ہونے والا دین نہیں ہے، میری نبوت عالمگیر گئے، میرا دین عالمگیر گئے، یہ قرآن عالمگیر گئے، ہر اعتبار سے اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے، لہذا آپ کے ذمے گئے کہ انہیں ہلاک نہیں کرنا ہے، انہیں برباد نہیں کرنا ہے، انہیں روئے زمین سے ختم نہیں کرنا ہے، انہیں شکست نہیں دینا ہے۔ پوری رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی دعا کے اندر، اسی آہوزاری کے اندر گزار دی، اور حضرت ابو بکر دروازے پر کھڑے نگرانی کرتے رہے۔
یہ رات جب گزری اور اگلا دن جب 17 رمضان المبارک آیا تو فجر کے چڑھتے جیسے ہی سورج طلوع ہوا جنگ شروع ہو گئی. دونوں لشکر اور دونوں قومیں آپس میں مقابل ہو گئی. ایک طرف اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ کی ٹیم تھی، دوسری طرف مشرکین مکہ جن کا سردار ابو جہل تھا اس کا قافلہ اور اس کی ٹیم تھی. اور عزیزان گرامی یاد رکھیں، یہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی مال کی بنیاد پر نہیں تھی، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں تھی، بدلہ لینے کی بنیاد پر نہیں تھی، کسی ملک کی خاطر نہیں تھی، کسی زمین کی خاطر نہیں تھی، اور کوئی اس میں وجہ نہیں تھی سوائے عقیدے کے. ایک عقیدہ تھا جس کی وجہ سے یہ قومیں آپس میں مقابل ہوئی تھی. ایک طرف وحدانیت کا عقیدہ تھا اور دوسری طرف شرک کا عقیدہ تھا. ایک طرف معبود الہی کو برحق ماننا، اس کے سامنے حاجت روائی کرنا اور ہر چیز کو پیش کرنے کا عقیدہ تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ 313 معبودوں کو مانا جائے، انہیں حاجت روا مشکل کشا مانا جائے. یہ ایک عقیدہ تھا جس کی وجہ سے یہ قومیں آپس میں مقابل ہونے کے لیے کھڑی تھی. اور دونوں ٹیموں اور دونوں لشکروں کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں. ایک طرف باپ گئے، دوسری طرف بیٹا گئے. اللہ کے رسول کے قافلے میں بھائی گئے، دوسری طرف دوسرا بھائی گئے. ایک طرف نانا گئے، دوسری طرف نواسا گئے. ایک طرف پوتا گئے، دوسری طرف دادا گئے. ایک طرف کسی کی ماں گئے تو دوسری طرف کسی کا بیٹا گئے. ایسے آپس میں مقابل ہونے کے لیے کھڑے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ کوئی مال نہیں، کوئی حسب نسب نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی حکومت نہیں، صرف اور صرف وجہ تھی عقیدے کا اختلاف. عقیدہ ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف یہ تھا. فجر جیسے ہی ہوئی اعلان کیا گیا کہ کون لڑنے کے لیے آئے گا. چنانچہ ابتداءً 2 لوگ آئے، پھر 3 لوگ آئے، پھر 4 لوگ آئے، اور ایسے جیسے لوگ آتے گئے مقابلہ شروع ہو گیا. جب مقابلہ شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیگرگوں تھی. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جملے نقل کیے گئے. آپ علیہ السلام لڑنے والے صحابہ اور مشرکین کو دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے. ایک نظر ادھر ہوتی، دوسری نظر ادھر ہوتی، اور آپ کے زبان مبارک پر یہ جملے ہوتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ جملے آپ پڑھتے جاتے، صحابہ کو دیکھتے جاتے، آسمان کی طرف نظر فرماتے جاتے. اللہ کے رسول پھر اس کے بعد ایک اہم معجزے کا ظہور ہوا. جب جنگ شروع ہوئی تو 2 معجزات کا ظہور ہوا. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ حضرات صحابہ کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی. فرشتوں کی کمک، فرشتوں کی رسد، فرشتوں کی تعداد، اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیجا جو مشرکین مکہ کو مارتے تھے، جو مشرکین مکہ سے لڑتے تھے. یا تو حضرات صحابہ کے بازو بن جاتے تھے اور حضرات صحابہ پر ہونے والے وار کو روک دیتے تھے، یا پھر یہ کہ حضرات صحابہ کی رہنمائی کر دیتے تھے. اس طریقے سے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی. بدر کے موقع پر مدد کی، حنین کے موقع پر مدد کی. اللہ تبارک و تعالی نے معجزات کا ظہور فرما کر مدد کی، نیند طاری فرمائی، بارش کا نزول فرمایا، اور آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تاکہ صحابہ کی تعداد میں اضافہ کرے، صحابہ کے بازو بنے، صحابہ کے ہاتھ بنے، صحابہ کی تلوار بنے، صحابہ کی ڈھال بنے. چنانچہ اس مدد کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لڑنے لگے.
اور آگے بڑھنے لگے اور قافلے کو شکست دینے لگے. اور اسی دوران وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ واقعہ اور یہ معجزہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی ہاتھوں میں ایک مٹھی لی اور مٹھی لے کر کفار مکہ کی طرف پھینکی، جس کے نتیجے میں کفار مکہ کی آنکھیں ان کی آنکھوں کو نظر نہیں آنے لگا، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جس کے نتیجے میں حضرات صحابہ نے بہت سارے مشرکین کو فنا کی گھاٹ اتار دیا. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب صحابہ کو لڑتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایک جملہ فرمایا. اس جملے کا سننا تھا کہ صحابہ ایسے آگے بڑھے اور ایسی گھماسان کی لڑائی ہوئی کہ صحابہ نے صفوں کو گرا دیا اور آگے بڑھتے چلے گئے. فرمایا کہ اے صحابہ آگے بڑھو، تمہارے اور جنت کے درمیان میں اب صرف شہادت کا فاصلہ رہ گیا ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جیسے ہی اس جملے کو سنا، حضرت عمرو بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی اللہ کے رسول کے اس جملے کو سنا، کھجور کے خوشے کو پھینکا اور آگے بڑھے، اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ میرے اور جنت کے درمیان میں شہادت کا فاصلہ ہے، میں اس کھجور کے خوشے کو بیچ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہتا. لہذا وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے لڑائی شروع کی. چنانچہ جیسے ہی مشرکین مکہ کا سردار حضرت معاذ اور حضرت معوذ، جو دو چھوٹے صحابی تھے، ان کے ہاتھوں مارا گیا، ان کے ہاتھوں زخمی ہو گیا، جیسے ہی یہ زخمی ہوا مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی. انہوں نے ہاتھ ڈال دیے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بھاگنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگنے دینا نہیں ہے، ان بھگوڑوں کو پکڑنا گئے. یہ جملے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے. چنانچہ صحابہ بھاگے اور بھاگتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہیں پکڑا. 70 پکڑے گئے اور انہیں گرفتار کیا گیا. یہ غزوہ بدر تھی جو 17 رمضان المبارک کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئی. یہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ تھی. جیسے ہی مشرکین مکہ کو شکست ہوئی اور مشرکین مکہ ہار گئے، کچھ لوگ مکہ پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے مشرکین مکہ کو بتایا، حضرت ابو سفیان کو بتایا کہ ہم ہار چکے گئے، ہم شکست کھا چکے گئے، ہم مغلوب ہو چکے گئے، مسلمانوں نے ہمیں ہرا دیا گئے. یہ خبر جیسے ہی مدینہ پہنچی، جیسے ہی مکہ پہنچی، لوگ خبر دینے والوں کو یہ کہنے لگے یہ پاگل گئے، یہ معوف ہو چکا گئے، اس کی عقل جا چکی گئے. بھلا 1000 کا قافلہ 313 سے ہار سکتا گئے؟ بھلا اکثریت کو اقلیت ہرا سکتی ہے؟ بھلا مادیت کو روحانیت ہرا سکتی ہے؟ بھلا ایک زمینی اور گراؤنڈ لیول پر جو مضبوط کو، ایسی قوم کو ایک معمولی قوم ہرا سکتی ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب رفتہ رفتہ خبریں پہنچتی گئی، لوگوں کو تحقیق ہوتی گئی، اس وقت لوگوں نے ماننا شروع کیا اور یقین کیا کہ بھئی مسلمان جیت چکے گئے. مسلمانوں نے فتح کا پرچم بدر کے میدان میں لہرا دیا گئے. لیکن مشرکین مکہ خاموش نہیں بیٹھے. اسی دن انہوں نے ایک اور آگ اپنے دل کے اندر یہ بھڑکا لی اور ایک اور عزم یہ کر لیا کہ اب ہمیں دوبارہ مسلمانوں سے لڑنا ہے، دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آنا ہے. جس کے نتیجے میں غزوہ احد دوسری جنگ پیش آئی. عزیزان گرامی، یہ تھا غزوہ بدر کا پس منظر اور غزوہ بدر کا واقعہ اور غزوہ بدر میں پیش آنے والے وہ معجزات جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے. خلاصتاً آپ یوں یاد رکھ لیں کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اسے اللہ کے رسول روکنے کے لیے نکلے تھے، مگر مشرکین مکہ نے
اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس منشے کو نہیں سمجھا اور جنگ کے لیے آگے بڑھ گئے. یہ پس منظر. پھر واقعہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 17 رمضان المبارک کو 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں جو جنگ لڑی گئے وہ غزوہ بدر تھے. اور اس واقعے میں کیا معجزات پیش آئے؟ نیند کا معجزہ پیش آیا، بارش کا معجزہ پیش آیا، آسمان سے فرشتوں کو اتارا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مٹی پھینکی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کے آنکھوں کے سامنے اندھیری چھا گئی اور جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کو بہت ساری مدد ملی. یہ غزوہ بدر کا پس منظر، اس کا واقعہ اور اس کے معجزات ہے. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت مولانا حبیب الرحمن حسامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس واقعے، اس پس منظر اور اس معجزات سے ملنے والے پیغام کو پیش کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو واقعہ ہو گیا، یہ پس منظر ہو گیا، اب ہمیں پیغام کیا ملتا گئے؟ چونکہ موجودہ حالات آزمائش کے حالات ہیں. جیسا اس وقت مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا تھا، ایسے ہی اب مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا ہے. گرچہ کے تعداد ہماری زیادہ گئے، گرچہ کے طاقت ہمارے پاس گئے، گرچہ کے اسباب ہمارے پاس بہت سارے وہ آج ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کشمکش والی کیوں گئے؟ ہم قحط کا شکار کیوں گئے؟ ہم ذلت و رسوا کیوں ہو رگے گئے؟ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے اس پس منظر کو آپ کے سامنے اب بیان کیا جائے گا. وہ سبق جو آپ کو لے کر جانا ہے، وہ سبق جسے آپ کو اپنے دامن سے باندھنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے. رمضان المبارک میں پیش آنے والی اس جنگ اور اس واقعے کے جو سبق کو آج آپ کو لے کر جانا ہے، سن کر جانا ہے اور عمل میں لانا ہے، اس کو اب بیان کیا جائے گا. میں حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ واقعہ بدر کے پیغام کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں. والسلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد. معزز ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت بنایا ہے جو نبی سید المرسلین ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں، شہنشاہ دو جہاں ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات پاک کا ایک ایک واقعہ ہمارے واسطے ایک پیغام ہے، میسج ہے اور نصیحت ہے. یہ جو واقعہ ہے غزوہ بدر کا، ابھی آپ نے تفصیل سے مولانا مفتی مشتاق صاحب قاسمی مد ظلہ العالی سے سنا ہے. اس کے اندر ہم کو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے اور جس سے ہمیں عبرت اور نصیحت ملتی ہے. آئیے انہی پہلوؤں کو آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہیں. ابھی آپ نے واقعے میں سنا ہے ایک نام امیہ بن خلف کا. امیہ بن خلف بہت ہی ناخلف تھا اور دشمنان اسلام میں سے ایک یہ بھی ہے. ناخلف اور انتہائی دشمن رسول تھا. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ امیہ بن خلف کا اور سعد بن معاذ، ان دونوں کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ سعد بن معاذ جب بھی مکہ مکرمہ آئیں مدینہ منورہ سے تو امیہ بن خلف کے امان میں رہیں گے، اس کی نگرانی میں رہیں گے. امان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضمانت اور ان کی شورٹی میں رہیں گے. پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو ہے کوئی کسی کے امان میں اگر آ جاتے، کسی سردار کے امان میں اگر آ جاتے، ان کی نگرانی میں آ جاتے تو جو ہے کوئی ان کو نہیں بگاڑتا تھا، کوئی ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا تھا.
کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ امیہ جب مکہ سے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے شام کا سفر کرتا تھا یا مدینہ منورہ میں قیام کرتا تھا تو اس وقت میں سعد بن معاذ امیہ کے امان بن جاتے تھے، امیہ کے امان میں آ جاتے تھے، امین بن جاتے تھے۔ واقعہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے امان میں، ایک دوسرے کی نگرانی میں، ایک دوسرے کے تحفظ میں تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور ظاہر بات ہے جب بھی کوئی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس پہنچنا، وہاں کا طواف کرنا اور وہاں کے پھیرے پھرنا اور حجر اسود کا بوسہ لینا اور زمزم کا پانی پینا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا کون نہیں چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا۔ تو سعد بن معاذ کے دل میں خواہش ہوئی، امیہ بن خلف سے کہا کہ امیہ ذرا مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے کے چلو، میں وہاں کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ امیہ اپنی امان میں لیے تھے سعد بن معاذ کو، انکار نہیں کر سکے، لیکن اس کے دل میں کھٹکا تھا کہ دشمنان اسلام ابو جہل وغیرہ انکار کریں گے، لیکن امیہ سعد بن معاذ کی خواہش کو پورا کرنے کے واسطے خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے۔ اب یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مسرت کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ابو جہل بدمعاش اور خبیث قسم کا جو دشمنان اسلام میں سے تھا، اس نے دیکھا سعد بن معاذ مسلمان صحابی رسول محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آسانی کے ساتھ میں طواف کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں دیکھا کہ امیہ بھی ساتھ میں ہیں۔ تو ابو جہل سمجھ گیا کہ شاید امیہ اپنی امان میں ان کو یہاں پر لائے ہیں۔ فوراً امیہ سے کہا کہ امیہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ محمد کے غلام کو یہاں بلا کے تم طواف کرا رہے ہو اتنا بے دردی کے ساتھ میں، دلیری کے ساتھ میں؟ تو امیہ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے امان میں ان کو لایا ہے۔ پھر ابو جہل نے سعد بن معاذ سے کہا، غور سے سنیے واقعی سے کیا سبق میں دینا چاہ رہا ہوں۔ سعد بن معاذ سے ابو جہل نے کہا کہ اے سعد، تم امیہ کے امان میں آئے ہو، ان کی نگرانی اور ان کے تحفظ میں آئے ہو، اس لیے میں تم کو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تم کو یہاں سے زندہ نہیں بھیجتا تھا میں، یہاں پر تم کو جو ہے یہیں پر تمہارا کام مکمل ہو جاتا تھا، تم جو ہے یہاں سے بچ کے جا رہے ہو امیہ کی وجہ سے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا اچھا ایسا؟ تم کو ایک وقت آئے گا، ایک وقت کیا سال میں کئی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے تم کو مدینے سے شام جانے کی، جب تم وہاں پر آئیں گے نا پھر ہم دیکھ لیں گے تمہارا، ہم جو ہے تم کو دیکھ لیں گے۔ آج تم یہ کہتے ہو ہم سے کہ امیہ کے امان میں ہیں اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، جب تم آئیں گے مدینے کے راستے میں پھر جب ہم دیکھ لیں گے۔ تو امیہ نے کہا سعد بن معاذ سے، خاموش ہو جاؤ سعد، خاموش ہو جاؤ، یہ ابو الحکم ہیں، یہ سردار مکہ ہے، ایسی بات مت کہو، ان سے ایسی بات مت کہو۔ سعد بن معاذ کو اپنے ساتھی امیہ پر غصہ آیا اور کہا کہ امیہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ سے یہ کہتے ہو کہ ابو جہل سردار ہے، ان کے سامنے ایسی گفتگو نہ کریں۔ سن لے امیہ، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ میں نے میرے نبی میرے رسول کی زبان سے سنا ہے کہ تم بھی رسول یا رسول کے صحابہ کے ہاتھ سے مارے جائیں گے، تمہارا بھی کام ختم ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا، امیہ کے پیر زمین سے کھسکنے لگے۔ امیہ نے کہا اچھا مجھ کو ماریں گے؟ کہاں ماریں گے بتاؤ؟ مکے کی سرزمین میں یا مدینے کی سرزمین میں؟ کہاں ماریں گے بتاؤ؟ سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم ہے کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے، صحابہ کے ہاتھوں سے تم جو ہے ختم ہو جاؤ گے۔ اب بس اتنا کہنا تھا، وہاں سے بات چیت ختم ہو گئی۔ اب امیہ کے دل میں کھٹکا لگ گیا،
ایک دل میں گھبراہٹ طاری ہو گئی اور اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں مارا جاؤں گا صحابہ کے ہاتھوں سے، تو مجھے یقین ہے کہ میں مارا جاؤں گا، اب میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس کے بعد سے گھر میں بیٹھ گیا، نہ باہر نکل رہا ہے نہ سفر میں جا رہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ ایسا ہوا بدر کا واقعہ پیش آیا، جب اطلاع ملی ابو سفیان کی جانب سے کہ مکے سے ایک بڑی جماعت نکلے اور میری حمایت میں میری مدد میں آ جائے، ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے، تو اس وقت میں 1000 لوگ گھوڑ سوار اپنے اونٹوں کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن امیہ بن خلف جانے کے واسطے ہمت نہیں کر رہا تھا، کبھی طاری ہو گئی اس کو۔ جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ امیہ نہیں جا رہے ہیں، تو ابو جہل امیہ کے گھر میں آیا اور کہا کہ کیا ہو گیا تم کو، کیا تم بزدل ہو گئے، کیا تم ابو سفیان کی مدد کے لیے اور محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاؤ گے؟ امیہ نے کہا کہ نہیں، تم لوگ جاؤ، میں پیچھے آ جاؤں گا۔ ابو جہل نے بہت اصرار کیا، کہا کہ تمہاری صدارت میں جانا ہے، تمہاری سرپرستی میں جانا ہے، اگر تم نہیں جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو ابو جہل نے عتبہ کو بہت بہلایا پھسلایا، اصرار کیا، اب جانے کے لیے عتبہ تیار ہو گیا۔ تو بیوی نے کہا کیا بھول گئے، تمہارے ساتھی نے کیا کہا تھا، سعد بن معاذ نے، تم مارے جاؤ گے، کیوں جا رہے ہو؟ لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا ابو جہل سے عتبہ امیہ، تو اس وقت میں جو ہے یہ کہا کہ اپنی بیوی سے کہ میں جا تو رہا ہوں ابو جہل کو خوش کرنے کے واسطے، لیکن راستے سے بھاگ کر آ جاؤں گا۔ لیکن دل میں کھٹکا تھا اس کے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مارا جاؤں گا، اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکا تھا۔ درمیان سے واپس آنا چاہ رہا تھا لیکن آنے کا موقع نہیں ملا، بالآخر میدان جنگ میں گیا اور جو ہے وہاں پر 2 حضرات، ایک حضرت حمزہ جو امیہ کا مقابلہ کیے اور ایک عتبہ کا مقابلہ غالباً حضرت علی نے کیا، ان حضرات کا ان سے مقابلہ ہوا اور جو ہے عتبہ اور امیہ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ سنا کر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دشمن اسلام ہیں، امیہ بن خلف دشمن اسلام ہیں، عتبہ دشمن اسلام ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ محمد کی زبان سے نکلا ہے میں مارا جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا، یقین تھا اس کو، اور اس نے کہا تھا کہ محمد کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلتا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ کیا آج ہم بھی امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے کیا ہم کو یقین ہے کہ نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، 100% یقین ہے ہم کو اس کے بارے میں؟ یقین تو ہوگا لیکن عملی اعتبار سے ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے۔ آج اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ 100% صحیح ہے، سچ ہے، تو پھر کبھی ہم کسی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، سنت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کر دیا۔ اگر ہم کو یقین ہوتا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ نماز چھوڑنے والا گویا کہ کافروں کا کام کر رہا ہے، تو پھر کبھی ہم نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ من غش فلیس منا، فرمایا اللہ کے رسول کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے تو فرمان ہے، یہ صحیح احادیث میں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ نبی کا فرمان ہے، سچ ہے 100%۔ اگر ہم کو یقین ہوتا تو پھر کبھی ہم دھوکہ نہیں دیتے۔ آج دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کافر کے دل میں نبی کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ایک صحابی سناتے ہیں تو اس کو زندگی بھر اس کے بارے میں ایک کھٹکا لگا ہوا رہتا ہے کہ میں کب مارا جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان ہونے کے ناطے، امتی ہونے کے ناطے ہم کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان 100% صحیح ہے۔ ایک سبق۔ دوسرا سبق،
ابھی آپ نے واقعہ سنا مفتی صاحب سے کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو اب جنگ کا موقع شروع ہونے والا ہے، کیا ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، کیا واپس جائیں گے، کیا ہے آپ کی رائے دو، مشورہ دو۔ مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ مکے سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں، مدینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ سب کو بٹھا کر میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں۔ تو مشورہ دینے والوں میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا، ابھی آپ نے سنا۔ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ جو ہے ہم سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیا کرنا جنگ کے بارے میں، آپ حکم فرمائیے، ہم لبیک کہیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بارے میں یہ خیال مت کیجئے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جس وقت میں انہوں نے جنگ میں چلنے کے واسطے اپنی قوم سے کہا تھا کہ چلو اللہ کے راستے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ آپ جائیے جنگ میں، ساتھ میں آپ کے خدا کو لے کر جائیے، نعوذ باللہ، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو ویسا مت سمجھیے، آپ حکم دیجئے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور ان کی جو ہے پرجوش انداز سے گویا کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مزید اور مشورہ دو، مزید اور باتیں کہو۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات بولنے کے باوجود پھر دوبارہ اشیرو فرما رہے ہیں، مشورہ دو مشورہ دو۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ شاید انصار کی رائے کیا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو انصار میں سے ذمہ دار انصاری صحابی کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو چاہیں حکم دیجئے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ پورا ہمارا مال ہے، ان مالوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیجئے، لینے کے بعد اگر آپ ان مالوں میں سے کچھ ہم کو دے دیں گے تو وہ برکت سمجھ کے ہم رکھ لیں گے، نہیں دیں گے پورا مال آپ لے لیں گے تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو کرنے کے واسطے کہیں ہم کرنے تیار ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انتہائی بات انہوں نے کہہ دی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے واسطے فرمائیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ یہ ہے جانثار صحابی کا کلام، ان کو کہتے ہیں عاشق رسول، ان کو کہتے ہیں غلام رسول، ان کو کہتے ہیں غلام نبی۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول سے؟ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے، آپ کا فرمان لبیک ہے ہماری طرف سے، جو چاہے آپ فرمائیے۔ ہم بھی امتی ہونے کے ناطے یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ نبی کا فرمان ہمارے واسطے ایک جو ہے لبیک کہنے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی فرمان نبی کا ہمارے سامنے آتا ہے ہمیں اس کو لبیک کہیں، بچش میں تن ہم قبول کریں اس کو، اور بصمیم قلب اس کو قبول کریں اللہ کے نبی کا فرمان۔ آج ہماری زندگی میں کیا ہم عملی اعتبار سے ہم اللہ کے رسول کے فرمان کے بارے میں اس طرح ہم کہتے ہیں؟ نہیں۔ آج اگر کوئی ہم کو دوست بلاتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، لیکن نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ آج ہم کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے واسطے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اس کی دعوت کو ہم لبیک کہتے ہیں، لیکن نبی کی دعوت جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس وقت لبیک نہیں کہتے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو ہم جو ہے بسر و تن قبول کریں۔ اور ایک بات جو ہمیں اس وقت میں سمجھنا ہے دوستوں، وہ یہ ہے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے، یہ بات گویا یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر کی جان ہے۔ 2 بچوں کا واقعہ آپ نے سنا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں کھڑے ہوئے ہیں، ذرا عمر رسیدہ تھے، وہ اطراف دیکھ رہے ہیں کہ میرا اطراف کون ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بچے ہیں، ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ، دونوں چھوٹے بچے ہیں۔ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ چھوٹے بچے میرا کیا کریں گے، اگر کوئی کفار میں سے کوئی کافر میرے قریب میں آ جائے مارنے کے واسطے، تو اگر یہ بڑے لوگ کوئی نوجوان اگر ہوتے طاقتور تو میرا بچاؤ کر دے، یہ بچے کیا کریں گے۔ یہ دل میں عبد الرحمن بن عوف سوچ ہی رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان بچوں نے کہا کہ یا عمی، اے میرے چچا جان، ذرا یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہیں، ابو جہل کون ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا نام تم پوچھ رہے ہو، وہ تو سردار مکہ ہے، اس کا نام کیوں پوچھ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا اس کا نام پوچھنے سے۔ تو ان دونوں معصوم بچوں نے اپنی مبارک زبان سے کہا کہ اے میرے چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے پیغمبر کو، ہمارے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے شان رسالت میں۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے، آج یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، آج اس کا کام تمام کرنے کا ہم نے ارادہ کر لیا ہے اس حق و باطل کی جنگ میں۔ عبد الرحمن بن عوف سوچ رہے تھے کہ ابھی جو ہے یہ چھوٹے بچے میرا کیا کام کریں گے، کیا ساتھ دیں گے، لیکن ان کی بہادری، جانثاری اور ان کا جوش، ان کا ولولہ، ان کی نشاط، ان کی چستی، ان کی پھرتی کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، وہ ہے دیکھو ابو جہل، وہ جا رہا ہے ابو جہل۔ بس اشارہ کرنا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں بچوں نے ایسے انداز سے اس کی طرف لپک کر اور ایسے انداز سے دوڑے جیسا کہ کوئی چیل اپنے شکار کو دیکھ کر جو ہے دوڑتی ہے اور جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتی ہے، ویسے دونوں بچے باز کی طرح، چیل کی طرح دوڑتے ہیں یا دوڑ کر جو ہے ابو جہل پر حملہ کرتے ہیں۔ چونکہ چھوٹے تھے، وہ بڑا تھا، اس کا گھوڑا بھی بڑا، وہ اونچا، تو اس تک ہاتھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نے اس کے گھوڑے کے پیر کو مار دیا اور وہ گر گیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کا کام تمام کر دیے۔ یہ 2 معصوم بچے یہ کام کیے ہیں۔ واقعہ آپ نے سن لیا، واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ امت کی مائیں، بہت ساری مائیں بہنیں بھی ہمارے اس کلاس کے اندر موجود ہیں، یا دیکھنے میں بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان سے کہنا یہ ہے کہ آج ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے بہادر، جانثار اور شیدائی بنائیں دین اسلام کا۔ ایسے جانثار پہلے زمانے میں صحابہ کرام کی خواتین اور ان کی بیویاں اپنے بچوں کو بچپن میں کہتی تھی کہ اگر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو کل قیامت کے دن میں ایک شہید کی ماں بن کر اٹھوں گی، مجھے اس پر فخر ہوگا۔ اور آج کیا فخر کرتے ہیں؟ میرا بچہ کوئی اینکر بن جائے، ایکٹنگ کرنے والا بن جائے، گانے والا بن جائے، ناچنے والا بن جائے، یا فلاں کی ایکٹنگ کرنے والا بن جائے، فلاں سپر اسٹار کی طرح بن جائے، یہ ہمارا جو ہے پلان ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کی خواتین اور مائیں بہنوں اور ان کی بیویوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ اپنے بچوں کے لیے شہادت کا سبق اور شوق اور ذوق دلاتے تھے۔ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ گویا یہ کہتے تھے کہ جو ہے یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا وہ چاہتے تھے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم کو اس کا شعور اور احساس نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کے اندر شوق شہادت پیدا کرنا، جذبہ ایمانی کو ابھارنا ماؤں کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو جو ہے بچپن سے ہی شوق دلائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی جسمانی صحت پر ماں باپ نگرانی کریں، بچپن سے ان کو صحت جسمانی کی فکر اس انداز سے کریں کہ ان کی ایکسرسائز کرائیں، ورزش کرائیں، ان کو اچھا کھلائیں پلائیں اور دوڑنے کا مقابلہ کرائیں۔ یہ سب سنت رسول ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے دوڑنے کا مقابلہ کرنا اور جو ہے صحت جسمانی کی مختلف جو ہے فکریں کرنا۔ آج بچوں کو یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بچے بعض ایسے ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں اور جو ہے ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بچے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ آج ہمارے بچوں کو بھی اللہ کا ڈر پیدا کرائیں اور دین اسلام کے خاطر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہید کرنے کی فکر اپنے بچوں میں جو دلائیں۔ انشاءاللہ اس سے ان کے اندر بہادری، دلیری، جانثاری اور نشاط اور چستی پیدا ہوگی۔ اور ایک بات آپ کے سامنے جو عرض کرنا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ صحابہ کرام غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے اور کفار 1000 تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف چند گھوڑے اور چند اونٹ اور چند ہتھیار، باقی صحابہ نہتے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تیر و تلوار نہیں۔ بعض صحابہ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، جھاڑ کی لکڑی ہے، اور کفار مشرکین کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تیر ہے، تلوار ہے اور تیز رفتار گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، ناچنے والے گانے والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ میں، خادم ہیں، خدام ہیں، غلام ہیں۔ ایک طرف نہتے صحابہ اور دوسری طرف شہسوار لشکر، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر ان کا خوف نہیں آیا۔ اللہ کی ذات پر کامل توکل یہ کم ہو کر زیادہ پر غالب آ گئے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ گڑ گڑا کے اللہ کے نبی کی دعا اور صحابہ کی جانثاری، ان کی بہادری، ان کا استقامت اور ٹکے رہنا اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل السلام کو دیکھا کہ وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر۔ اور بعض صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا چلتے پھرتے اطراف آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس طرح کفار مسلمانوں کے جماعت کے درمیان فرشتے جو موجود تھے گویا کہ وہ ان کے لشکر کو بڑھ کے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس انداز سے غیبی طاقت کا جو ہے نزول فرمایا کہ صحابہ کرام الحمدللہ کم ہونے کے باوجود بھی غالب آ گئے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اسی طرح کے مضمون کو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ یہ جو طالوت جالوت کے بارے میں واقعہ بیان ہوتے ہوئے درمیان میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ طالوت جالوت کے واقعے کے اندر بھی آیات میں کا ٹکڑا مصداق بنتا ہے اور غزوہ بدر کے اندر مصداق بنتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر بہت مرتبہ غالب آئی ہے۔ تو یہ غزوہ بدر میں بھی چھوٹی جماعت تھی، اقلیت تھی، اکثریت پر غالب آ گئی۔ یہ لفظ ہم نے جان بوجھ کر اختیار کیا ہے، اقلیت اور اکثریت کا۔ آج جو ہے یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہے، اقلیت 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 کا ایک جو ہے ایک ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ اقلیت اکثریت پر غالب آئی اور الحمدللہ مسلمان آج اقلیت نہیں اکثریت میں ہیں۔ اور آج ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔
اسلام میں فوج در فوج صحابہ لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، اسی وقت میں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ آج تو الحمدللہ سارے عالم کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمان ماشاءاللہ کروڑوں میں ہیں، لیکن اقلیت اکثریت کی بات نہیں ہے۔ ہم اقلیت ہے بول کے جو ہے بزدل نہ بنیں۔ غزوہ بدر ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی غالب آ سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو، استقامت کے ساتھ میں ٹکے رہیں۔ وہ 313 تھے تو غالب تھے ہزاروں پر، اور آج کروڑوں میں ہوتے ہوئے بھی ہم مغلوب ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ویسا ایمان نہیں، ویسی استقامت نہیں، ویسا تقوی نہیں، ویسا توکل نہیں، ویسی خشیت نہیں، ویسا زہد نہیں، ویسا فکر آخرت نہیں، ویسا عشق رسول نہیں، ویسے غلام رسول نہیں، جیسے صحابہ تھے اور جیسے غزوہ بدر میں صحابہ رہ کر اپنے ایمان کو مضبوط ایمان کے ساتھ میں مقابلہ کیے۔ اسی لیے غزوہ بدر کے جو صحابہ شریک تھے ان کا مقام سارے صحابہ کرام میں اونچا ہے۔ من شہید بدرن بلکہ جو ہے کتاب المغازی میں بخاری کے اندر آتے رہتے بار بار کسی صحابی کی فضیلت کو بیان کرنا ہے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ صحابی بدر میں شریک تھے یا نہیں تھے۔ اگر بدری صحابی اگر ہیں، وہ بدر میں شریک صحابی اگر ہیں تو ان کا مقام سارے صحابہ سے اونچا ہوتا تھا۔ ان کا وظیفہ بھی حضرت عمر کے زمانے میں زیادہ تھا جو بدر میں شریک تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی یہ پہلی مستقل جنگ ہے جس میں صحابہ اپنی جان، تن، من، دھن کے ساتھ میں قربانی دیے۔ تو دوستو، آج ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اقلیت میں ہونے کی وجہ سے بزدل نہ بنیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ کی ذات پہ کامل توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ جو کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے تو ایک ایمان والا بھی کئی ساروں پر غالب آ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی غزوہ بدر کے موقع پر۔ آج بھی ہم سب کو چاہیے کہ ہم غزوہ بدر کے دن آج ہم یہ سب یاد بنا رہے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہم پر آئیں، مصیبت آئیں، پریشانی آئے، ٹینشن آئے، وبا آئے، بلا آئے، کرونا آئے، کچھ بھی آئے، دعا کا سہارا لیں، دعا کا سہارا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انداز سے دعا فرمائی، کیسے الفاظ اختیار فرمائے، ہم بھی ویسے الفاظ اختیار کریں، ہم بھی اللہ کی ایسی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دعا کے اندر اللہ کی تعریف کریں، یا رحمان، یا حنان، یا منان، یا رحیم، یا کریم، یا حفیظ، اس طرح اللہ کو جو ہے منوا کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ حالات پورے ختم ہو سکتے ہیں، حالات پورے ختم ہو سکتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم جو ہے اگر ایمان والے اگر رہیں تو درندے بھی ہم سے ڈریں گے۔ واقعہ مشہور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ جنگل میں شیر کا مقابلہ کیا، شیر ان کے سامنے آیا تو کہا کہ میں غلام رسول ہوں، کہتے ہی دم ہلاتے ہوئے شیر سامنے آیا اور اپنے پیٹھ پر حضرت سفینہ کو بٹھایا، ان کے مقام تک پہنچایا۔ جب ایمان کامل ہوتا ہے درندے ہمارے تابع ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ ہمارے تابع ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان ہمارا کامل ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رنج و غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سکہ تمہارا غالب ہوگا، سربلندی تمہاری ہوگی، سرخ روئی تمہاری ہوگی، مسلمانوں کا یہ نام ہوگا، مسلمانوں کا یہ کام ہوگا، مسلمان ہی ترقی پر ہوں گے، عروج پر ہوں گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تمہارا ایمان کامل ہو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو۔ بس یہی سبق آپ کو دینا تھا۔ بس ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں اور ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور درود پاک پڑھ لیں۔ غزوہ بدر کے جو شرکاء ہیں، صحابہ، شریک صحابہ ہے، معمول ہے مدارس کے اندر کہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں جب ایک روایت ہے، اس روایت میں بدری صحابہ کا نام آتا ہے،
کئی سارے صحابہ کرام جو شریک تھے ان کا نام پیش کیا ہے امام بخاری نے، تو ان ناموں کو پڑھا کر دعا کرتے ہیں۔ تو آج ہم وہ پورے نام تو پڑھ نہیں سکتے چونکہ جو ہے وقت کم ہے بہت، بس جو ہے ان بدری صحابہ کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ 3 بار درود پڑھیے، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، آج آپ کے فضل و کرم سے غزوہ بدر کا واقعہ اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اے اللہ، اس جلسے کو اور اس تقریب کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ جس طریقے سے غزوہ بدر کے صحابہ غزوہ بدر میں شریک صحابہ اپنی جانثاری کا ثبوت دیا ہے، اسی طریقے سے اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں جانثاری عطا فرمائیے، دین پر نثار ہونے، قربان ہونے کے اللہ ہدایت نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ کو آپ کے فضل کا واسطہ، آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ، اور آپ کو آپ کے بدری صحابہ کا واسطہ، اے اللہ ان تمام واسطوں سے اے اللہ ہم سب کے جائز مرادوں کو مکمل فرمائیے، ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائیے، اے اللہ ہم سب کے یقین کو مضبوط بنائیے، ہم سب کو اے اللہ آپ کی ذات پر کامل توکل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائیے کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی غالب آ سکتے ہیں۔ مولا کریم، ہمارا جو ہے ہم تعداد کے اعتبار سے تو اقلیت میں اے اللہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے ہمارا ایمان اکثریت والا ایمان بنائیے۔ اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط بنائیے، آپ کی ذات پر کامل یقین اور توکل نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں صرف آپ کا ڈر اور آپ کا خوف نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آج امت مسلمہ بہت ساری پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اے اللہ آپ اپنی مدد نازل فرمائیے۔ جس طریقے سے میدان بدر میں اے اللہ آپ نے نصرت فرمائی ہے، اسی طریقے سے اے اللہ آج امت مسلمہ پر اے اللہ مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، مدد کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ غیبی مدد فرمائیے۔ مولا کریم، جتنے باتیں بیان کی گئی ہیں اے اللہ اگر اس میں کچھ جھول ہے تو اے اللہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ بیٹھنے والے سننے والے جتنے بھی حضرات ہیں اے اللہ ان تمام کے جائز مرادوں کو مکمل فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت میں کرونا وائرس سے ہمارا ملک ہندوستان اے اللہ بہت اضطراب کی کیفیت میں ہیں، اور ہمارے ریاست تلنگانہ کے اندر بھی اے اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے مریض پریشان ہیں، بعض کی اموات بھی ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مانگنے نہیں آتا، جو کچھ مانگے ہیں اور جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرمائیے۔ مولا کریم، ہم سب کی جانب سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے، اور جتنے بدری صحابہ ہیں اے اللہ ان تمام کی روحوں کو اے اللہ ہمارا سلام عطا فرمائیے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، رضی اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔